ایک ایسی اسٹوری کے بارے میں جانیں گے جس میں ماں اور بیٹے کو کسی نے زہر دے دیا، لیکن ہاسپٹل والوں کو، سرکاری ہاسپٹل والوں کو بھی اس زہر کا پتہ ہی نہ چلا اور اس پوائزن کا پتہ ہی نہ چلا کہ کسی نے دیا اور یہ ان کے خون میں کیسے آیا۔ پہلے تو ان کی موت تک کسی کو یہی نہ پتہ چلا کہ ان کے خون میں زہر بھی شامل ہے، ان کو کوئی زہر دے رہا ہے۔ تو یہ کہانی ہے کیا کہ اس کے بارے میں چلے جا کے جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ ناظرین گرامی، میں بات کر رہا ہوں شاہ فیملی قتل کیس کے بارے میں۔ ناظرین گرامی، مہاراشٹر کے ممبئی شہر کے تاتاری روڈ پر ایک فیملی رہتی ہے جو کہ شاہ فیملی ہوتی ہے، جس میں کمال کان شاہ، اس کی بیوی کاجل عرف کنیا شاہ اور اس کی ماں سرسی شاہ رہتی ہے۔ ناظرین گرامی، یہاں پہ آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ ان کی 3 بہنیں بھی ہوتی ہیں جو کہ شادی شدہ ہوتی ہیں۔ اب بھائی ہوتا ہے اور اس کی ماں ساتھ رہ رہی ہوتی ہے اور بیوی ہوتی ہے۔ ان کے 2 بچے بھی ہوتے ہیں، جن میں ایک بیٹی 17 سال کی اور ایک بیٹا 20 سال کا۔ بیٹا جو ہوتا ہے وہ باہر کسی کالج میں پڑھ رہا ہوتا ہے اور دوسرے علاقے میں ہوتا ہے، تو وہ گھر نہیں ہوتا۔ بیٹی گھر ہوتی ہے، اس کمل کان شاہ کی بیوی گھر ہوتی ہے اور ماں گھر ہوتی ہے۔ ناظرین گرامی، 3 اگست 2022 کو کمل کان شاہ کی ماں کی طبیعت خراب ہوتی ہے، اسے ہاسپٹل لے کے جاتے ہیں۔ ہاسپٹل والے اسے داخل کر لیتے ہیں۔ داخل کرنے کے بعد ناظرین گرامی، اس کے آرگن جو ہوتے ہیں وہ فیل ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اسے نمونیا ہو جاتا ہے، ڈائریا ہو جاتا ہے اور اس کے ساتھ ہی اسے اور بھی چھوٹی چھوٹی کافی مرضی ہو جاتی ہے، بخار وغیرہ کافی تیز ہو جاتا ہے۔ لیکن ڈاکٹروں کو سمجھ نہیں آتی کہ آخر یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے، نمونیا بھی ہو جاتا ہے اسے۔ لیکن ایسے چلتے چلتے 10 دن وہ ہاسپٹل میں داخل رہتی ہے اور 13 اگست کو اس کی موت ہو جاتی ہے۔ ڈاکٹر اس کی موت کی وجہ بتاتے ہیں کہ اس کے آرگن فیل ہو چکے ہیں، جس کی وجہ سے اس کی موت ہو چکی۔ اب کسی کو شک نہیں ہوتا، سب لوگ یہ سوچتے ہیں کہ بوڑھی تھی، عمر پوری ہو چکی تھی، کمزوری کی وجہ سے آرگن کام نہیں کر رہے ہوں گے تو اس کی موت ہوگی، تو اس کا انتم سنسکار کر دیا جاتا ہے۔ ناظرین گرامی، اس چیز کو ابھی 2-3 دن گزرے ہوتے ہیں کہ 24 اگست وہ بیٹے کامن کان شاہ کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے۔ ناظرین، 13 اگست کو ماں مری، 24 اگست کو بیٹے کی اسی بیماریوں کے ساتھ طبیعت خراب ہو جاتی ہے۔ ناظرین، اسے اندھیری نگر ہاسپٹل میں لے کے جایا جاتا ہے، جہاں پہ یہ 28 اگست تک 4 دن رہتا ہے۔ 4 دن بعد یہ اس ہاسپٹل سے اس کو بڑے ہاسپٹل شفٹ کرتے ہیں اور ممبئی ہاسپٹل شفٹ کر دیا جاتا ہے۔ یہاں پہ ناظرین گرامی، ڈاکٹروں کو سمجھ نہیں آتی کہ آخر مسئلہ کیا ہے، اس کے ساتھ ہو کیا رہا ہے۔ لیکن ناظرین گرامی، یہاں پہ یہ بندہ ریکور ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ ریکور ہوتا ہے، ریکور ہونے کے بعد یہ 24 اگست کو اندھیری نگر ہاسپٹل گیا تھا، 28 اگست کو ممبئی ہاسپٹل گیا تھا اور 18 ستمبر تک یہ ریکور ہو کے اپنے گھر چلا جاتا ہے۔ گھر جانے کے بعد 3-4 دن رہتا ہے، رہنے کے بعد 3-4 دن بعد ہی اس کی پھر طبیعت خراب ہو جاتی ہے، وہی حالت ہو جاتی ہے، واپس پھر اسے ممبئی ہاسپٹل لے کے آیا جاتا ہے۔ ناظرین، میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس کی یہ جو کنڈیشن ہے، اس کو جو سنبھال رہے ہیں وہ اس کے ریلیٹیو سنبھال رہے ہیں، اس کے رشتہ دار سنبھال رہے ہیں۔ چونکہ یہ ماں کی موت کے اوپر آئے ہوئے تھے تو وہاں پہ اس کی طبیعت خراب ہوگی، اس لیے وہی لے کے جا رہے تھے، وہی سارے سیمپل کر رہے تھے۔ اس بار جو ڈاکٹر ہوتے ہیں وہ کافی دھیان سے اس کی رپورٹیں پڑھتے ہیں اور کافی ہیوی بلڈ ٹیسٹ اس کے کرواتے ہیں۔ اس ٹیسٹ میں آتا ہے کہ 2 پولیتھین اس کو کھلائے جا رہے ہیں کسی چیز میں ملا کے، جو کہ جس میں ماترا ہوتی ہے زیادہ آئرن وغیرہ اور میٹل وغیرہ کی۔ تو ناظرین، یہ ڈاکٹر بڑے پریشان ہو جاتے ہیں کہ اتنی زیادہ مقدار میں اس کے خون میں یہ کیسے آیا، کون اس کو کھلا رہا ہے۔ تو ناظرین، ڈاکٹر جو ہوتے ہیں وہ پولیس کو فون کر دیتے ہیں۔ یہاں پہ میں آپ کو بتاتا چلوں، پولیس آتی ہے، پولیس آگے پوچھتی ڈاکٹروں سے، ڈاکٹر کہتے ہیں کہ بات کچھ اس طرح کی ہے کہ یہ جو بندہ ہے، اس کے بلڈ کے سیمپل میں یہ اتنی ماترا میں آیا ہے، یہ 2 چیزیں، یہ کوئی اس کو کھلا رہا ہے۔ تو پولیس والے زیادہ سیریس نہیں لیتے، واپس چلے جاتے، چونکہ وہ ابھی زندہ ہوتا ہے تو پولیس والے انویسٹیگیشن بھی نہیں کرتے۔ 4 دن بعد ڈاکٹر پھر پولیس والوں کو کال کرتے ہیں کہ آئیے جناب ہاسپٹل آئیے۔ ڈاکٹر اب کی بار پولیس والوں کو بتاتے ہیں کہ وہ جو بندہ ایڈمٹ تھا، اب وہ بندہ مر چکا ہے۔ تو 24 ستمبر کو، 18 ستمبر کو پہلے پولیس والے آئے تھے، 24 ستمبر کو اب وہ بندہ مر چکا تھا۔ تو پولیس والے FIR درج کر لیتے ہیں۔ FIR درج کرنے کے بعد اب اس کو سیریس لیتے ہیں۔ سیریس لینے کے بعد اس کے بارے میں پتہ کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ آخر کن سے اس کی دشمنی تھی، کون ان کو یہ زہر دے سکتا ہے، کون کھلا سکتا ہے۔ رشتہ داروں سے، گھر والوں سے، سب لوگوں سے اس کے بارے پوچھا جاتا ہے۔ تو رشتہ دار جو ہوتے ہیں، گھر والے ہوتے ہیں، بہنیں ہوتی ہیں، وہ ایک سٹوری سناتی گھر آنے کے اوپر کہ ایسے 1 مہینہ پہلے ہماری ماں کی بھی طبیعت خراب ہوئی تھی، اس سے بھی یہی سب کچھ ہوا، 10 دن وہ بھی ہاسپٹل میں داخل رہی، اس کے بعد وہ وفات پا گئی، اس کے بعد اب ہمارا بھائی بھی ایسے مر گیا۔ تو پولیس والے بڑے حیران رہتے ہیں کہ ماں کو بھی شاید کسی نے زہر دے دیا ہو۔ تو اب زہر دینے والا کون ہے؟ گھر میں بیٹا تو ہوتا نہیں، بیٹی ہوتی ہے یا اس کی بیوی ہوتی ہے، اس سے
سے پوچھ گچھ کی جاتی، پتہ چلتا ہے کہ ان کے پاس کچھ بھی نہیں، ان لوگوں نے کچھ بھی نہیں کیا، گھر میں نوکر چاکر رکھے ہوتے کام کرنے کے لیے۔ تو پتہ چلتا ہے کہ اس کا کپڑے کا کافی زیادہ کاروبار تھا، یہ ایک امیر کبیر فیملی تھی اور اس کی ایک فیکٹری تھی کپڑے کی۔ تو 10 سال پہلے اس کا باپ فوت ہو گیا، تو اس لڑکے نے خود ہی سب کچھ بندے نے کیا تھا اور اپنی بہنوں کی شادی کری تھی اور ایک کپڑے کی فیکٹری کھڑی کری تھی۔ تو جس گھر میں اس کی شادی ہوئی تھی وہ گھر بھی، اس کا سسرال بھی کافی تگڑا تھا، وہ بھی کپڑے کی فیکٹری کے مالک تھے، یعنی کہ اس کی بیوی جو تھی کاجل شاہ عرف کویتا، اس کے گھر والے بھی کافی کھاتے پیتے گھر کے تھے۔ لیکن بہنوں سے ایک چیز کا پتہ چلا کہ پچھلے 2 سال سے بھائی کافی زیادہ پریشان تھا، اس کی اپنی بیوی سے نہیں بنتی تھی۔ تو پولیس والے اب کیا کرتے ہیں، اس کی بیوی کی کال ہسٹری نکلواتے ہیں، اس کے شوہر کی بھی کال ہسٹری نکالتے ہیں۔ کال ہسٹری نکالنے کے بعد دونوں کا چیک کیا جاتا ہے۔ یہاں پہ ایک نمبر کافی زیادہ آتا ہے جو کہ شوہر کے موبائل میں بھی سیو ہوتا ہے، کمن شاہ کے بھی، اور بیوی کویتا کے بھی موبائل میں سیو ہوتا ہے، جس کا نام ہوتا ہے رتیش جون۔ ناظرین گرامی، اس کے بارے میں پوچھا جاتا ہے تو بہنیں بتاتی ہیں کہ یہ جی میرے بھائی کا دوست ہے۔ تو پولیس والوں کو زیادہ شک نہیں ہوتا کہ کامن بات یہ ہے کہ بھائی کا دوست تھا تو بیوی بھی اس کو جانتی ہوگی، گھر آتا جاتا ہوگا۔ لیکن یہاں پہ پولیس والے نوٹس کرتے ہیں کہ جس کا دوست تھا اس کی تو اتنی زیادہ بات نہیں ہوتی، لیکن بیوی کی کال ہسٹری سے کافی زیادہ لمبی لمبی کالیں چلی ہوتی ہیں، چیٹ وغیرہ بھی ہوئی ہوتی ہے۔ تو ناظرین پولیس کو شک ہو جاتا ہے، وہ شک کی بیس کے اوپر 1 دسمبر 2022 کو کویتا کو گرفتار کر لیتے ہیں۔ رتیش جون کو گرفتار کرنے جاتے ہیں لیکن وہ بھاگ چکا ہوتا ہے، وہ نہیں ان کو ملتا۔ تو اب پولیس والے انویسٹیگیشن کرتے ہیں، یہاں پہ پتہ چلتا ہے، وہ بتاتی ہے جو کویتا شاہ ہوتی ہے کہ کیس کچھ یوں ہوتا ہے کہ 2 سال پہلے یہ 2021 کو لڑائی کر کے اپنے مائکے چلی جاتی ہے کسی چھوٹی سی بات کے اوپر، اس کی اپنے خامد سے بھی نہیں بن رہی ہوتی اور اپنی ساس سے بھی نہیں بن رہی ہوتی۔ تو اس کی بات ہوتی ہے رتیش جون سے، بات ایسے ہوتی ہے کہ جب بھی کبھی شوہر سے لڑائی ہوتی تو یہ اس کے دوست کو بتاتی ہے، اس کا دوست اس کا بھائی بنا ہوا تھا۔ تو ایسے یہ بات کرتے کرتے وہ ہمدردی بٹورتا رہتا اور اس کے شوہر کو سمجھاتا بھی رہتا، آہستہ آہستہ ان کی خود کی دوستی لگ گئی۔ تو یہی دوستی کا کارن تھا کہ ایک دن وہ آتا ہے اپنے گھر کامل کان، تو وہ دیکھتا ہے کہ اس کی دوست اور بیوی غلط حرکتیں کر رہے ہیں، پرائیویٹ حالت میں ہیں۔ تو وہ اپنے دوست کو گھر سے نکال دیتا ہے، دوستی توڑ دیتا ہے اور اپنی بیوی کو بھی کافی سمجھاتا ہے، جس کی وجہ سے وہ 2021 کو لڑکے چلی جاتی ہے اپنے مائکے، وہاں پہ کچھ عرصہ رہتی ہے۔ تو کچھ عرصہ رہنے کے بعد وہ اپنے گھر والوں کو بھیجتا ہے، خود بھی جاتا ہے۔ اب اس کے گھر والے جو ہوتے ہیں، کویتا کے گھر والے، وہ بھی سمجھاتے ہیں کہ چھوٹی سی بات ہے، لڑائی اتنی نہیں ہوئی تم لوگوں کی، وہ بات نہیں بتاتا ان کو جا کے کہ کس وجہ سے ہماری لڑائی ہوئی ہے، کیا مسئلہ ہے۔ تو گھر والے بھی سمجھاتے ہیں، وہ نہیں مانتی، لیکن وہ کیا کرتی ہے، کہتی ٹھیک ہے میں چلی جاتی ہوں، گھر والوں کے کہنے کے اوپر چلی جاتی ہے۔ مئی 2022 کو اپنے شوہر کے ساتھ آتی ہے لیکن گھر نہیں جاتی، ساتھ ہی کچھ اگلی کالونی میں ایک کرائے کا فلیٹ رہتی ہے، وہاں پہ رہنا شروع کر دیتی ہے۔ اب وہاں پہ رہنا شروع کر دیتی، شوہر پھر اس کے گھر والوں سے رابطہ کرتا ہے، اس کے گھر والے بھی اسے مناتے ہیں، شوہر خود بھی مناتا ہے، منانے کے بعد کافی سمجھاتے ہیں۔ وہ 2-3 شرطیں رکھتی کہ میں گھر چلی جاؤں گی لیکن میری ایک شرط یہ ہے کہ میں آزاد رہوں گی، مجھے روکنے ٹوکنے والا کوئی نہیں ہوگا، جدھر مرضی جاؤں، جن دوستوں کے پاس مرضی جاؤں۔ دوسرا یہ کہ میں مہینے کا 2 لاکھ روپیہ لوں گی۔ تیسرا یہ کہ میرا شوہر میرے قریب نہیں آئے گا۔ شوہر یہ تینوں شرطیں مانتا ہے، ماننے کے بعد اس کو اپنی بیوی کو لے کے اپنے گھر آ جاتا ہے۔ اب گھر آنے کے بعد جو شوہر کا کھانا ہوتا ہے وہ بھی نوکر بناتے ہیں اور ان کو دیتے ہیں، جو اس کی ساس کا کھانا ہوتا ہے وہ بھی نوکر بناتے ہیں اور ان کو دیتے ہیں۔ یہ صرف اپنا کھانا بناتی ہے اور اپنی بیٹی کا کھانا بناتی ہے۔ تو ناظرین گرامی، ایسے ہی کام چل رہا ہوتا ہے کہ مئی 2022 کو آنے کے 15-20 دن بعد یہ آہستہ آہستہ نوکروں کی چھٹی کروا دیتی ہے۔ تو جو ساس کو دودھ کا گلاس دیا جاتا ہے صبح صبح، یہ بھی خود لے کے جاتی ہے، شوہر کا کھانا وغیرہ بھی خود لے کے جاتی ہے۔ تو ناظرین گرامی، اس کے بعد ہی ساس کی طبیعت خراب ہوتی ہے اور شوہر کی بھی طبیعت خراب ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اب 18 دسمبر کو وہ جو بندہ ہوتا ہے رتیش جون جو بھاگا ہوتا ہے، پولیس اس کو بھی ہائی وے کے اوپر سے گرفتار کر لیتی ہے۔ گرفتار کرنے کے بعد اس کو بھی لے آتی ہے۔ اب اس کی لیپ ٹاپ سے موبائل ہسٹری نکالی جاتی ہے، اس کے موبائل سے بھی ہسٹری نکالی جاتی ہے جو اس نے ڈیلیٹ کر رکھی ہوتی ہے۔ تو وہاں پہ پتہ چلتا ہے کہ اس نے 2 پوائزن کے بارے میں ریسرچ کی، جس میں 124 بار ایک پوائزن کے بارے میں ریسرچ کری گی اور 129 بار ایک
پوائزن کے بارے میں ریسرچ کرے گی۔ یوں ناظرین گرامی پولیس ان کے اوپر ایک ہیوی سا مقدمہ بناتی ہے جس میں ان دونوں کو دوشی پایا جاتا ہے۔ اس میں 78 گواہ پائے جاتے ہیں، رشتہ داروں کی اگوائی بھی لی جاتی ہے، نوکروں کی اگوائی بھی لی جاتی ہے، ان ڈاکٹروں کی بھی اگوائی لی جاتی ہے اور وہ رپورٹیں بھی ساتھ لگائی جاتی ہیں جو ڈاکٹروں نے بنائی ہوتی ہیں، پوسٹ مارٹم کی رپورٹ بھی ساتھ لگائی جاتی ہے۔ لیکن ماں کے کیس کا تو کچھ بنتا نہیں کیونکہ اس کی پوسٹ مارٹم رپورٹ نہیں ہوئی ہوتی ہے، نہ ہی اس کی FIR کاٹی گئی ہوتی ہے، تو وہ ایک تھیوری ہوتی ہے۔ لیکن اس کامن خان شاہ کے ساری رپورٹیں سارا کچھ لگا ہوتا ہے۔ سیشن کورٹ جو ہوتی ہے اس میں یہ مقدمہ چل رہا ہوتا ہے۔ تو مئی 2023 کو یہ جو کویتا ہوتی ہے یہ سیشن کورٹ میں اپنی بیل درج کر دیتی ہے، لیکن جو مخالف وکیل ہوتا ہے وہ جرا کرتا ہے اور کہتا ہے کہ کیسے اس کو بیل دی جا سکتی ہے۔ اس نے اس ٹائم نوکروں کی چھٹی کروائی، اس کو کھانا بنانے سے روکا، خود کھانا لے کے جاتی رہی، ساس اور اپنے شوہر کو دیتی رہی۔ پہلے تو اس کے ساتھ رشتے اچھے نہیں تھے، دوسرا اس نے اس کے دوست کو پھنسا رکھا تھا۔ اب یہ اس کے ساتھ ڈیورس لے کے بھی اپنے یار کے ساتھ نکاح کر سکتی تھی، لیکن اس نے نکاح نہیں کیا چونکہ 2 لاکھ روپے مہینے کا شوہر سے اس کو خرچہ ملتا تھا اور وہ فیکٹری کا مالک بھی تھا۔ اگر یہ خود ڈیورس لیتی تو اسے کچھ بھی نہیں ملنا تھا۔ دوسری جتنی بھی انشورنس ہوئی تھی وہاں پہ بھی ماں کا نام تھا اور شوہر کا نام تھا اور بیوی کا نام تھا، ماں یعنی کہ اس کی ساس، اس کا نام تھا۔ تو اب اس کو فیکٹری میں بھی کچھ نہیں ملنا تھا، وہاں بھی ان تینوں کا ہی نام تھا۔ تو یہ اب قتل کر دیتی سلو پوائزن کے ذریعے، تو کسی کو پتہ نہیں چلنا تھا قتل کیسے ہوئے ہیں، وہ مرے کیسے ہیں، تو پیچھے کسی نے بچنا ہی نہیں تھا، فیکٹری بھی اس کے نام آ جانی تھی اور انشورنس کے جتنے بھی پیسے اس کے تھے وہ سارے اس کے نام آ جانے تھے۔ دوسرا جب اس کا شوہر مرا، اس سے پہلے اس کی ماں مری تھی، اس کو ان کی چنتا نہیں تھی۔ یہ بہن اس کی سے بار بار پوچھ رہی تھی کہ اس کے بھائی نے وہ انشورنس کے کاغذات کہاں رکھے ہیں، فیکٹری کے کاغذات کہاں پہ رکھے ہیں، یہ ساری چیزیں اس کی بہن سے پوچھ رہی تھی۔ اس کی بھی گواہیاں لگائی گئی، لیکن ناظرین گرامی ایسے اس کی بیل خارج ہو جاتی ہے۔ کچھ عرصے بعد یہ ستمبر 2024 کو پھر بیل رکھ دیتی ہے، وہ بیل خارج پھر ہو جاتی ہے۔ پھر یہ 18 ستمبر 2024 کو پھر بیل رکھ دیتی ہے، لیکن اب کی بار اس کا وکیل کہتا ہے کہ جتنے بھی گواہ لگے ہیں، جتنا کچھ بھی ہوا ہے، تو یہ سارے ایک تھیوری ہے، یہ ساری جو گواہی ہیں کسی نے دیکھا نہیں پوائزن دیتے ہوئے، کوئی ڈائریکٹ ایویڈنس نہیں ہے، نہ ہی ہماری کولیگ جو ہے ہماری وٹنس اس کے پاس وہ پوائزن ملا ہے، تو یہ کیسے مجرم ہو سکتی ہے؟ یہ صرف تھیوری کی بنا کے اوپر تو اسے مجرم نہیں ٹھہرایا جا سکتا۔ اس طرح کی وہ باتیں کرتا ہے جس کی وجہ سے کویتا کو بیل مل جاتی ہے، لیکن رتیش جون جو ہوتا ہے وہ اب بھی اندر ہے اور ان کا یہ ٹرائل اب بھی چل رہا ہے۔